ہمارے ملکوں میں واضح نہیں کیا جاتا. ہر وجود کے اندر اللہ کا وجود تعلیم دی جاتی ہے. اللہ ہر جگہ موجود تعلیم دی جاتی ہے. یہ کفر کی تعلیم، یہ شرک کی تعلیم جو انسان کو بدعقیدہ بنا دیتی ہے اور انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے. اسی طرح نور محمدی کا عقیدہ کہ ابھی جو ربیع الاول آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس ربیع الاول کے اندر جو میلاد النبی منائی جاتی ہے، میلاد کے جلسے جلوس جو ہوتے ہیں، ان جلوس کے اندر نور محمدی کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے یہ اصل نور ہے. اس نور سے پورے مخلوقات کو پیدا کیا گیا اور اللہ کا نور اور اللہ کے رسول کا نور یہ ہے، یہ ایک ہی نور ہے جس کے مظاہر آپ کے سامنے جو ہے اس دنیا میں نظر آتے ہیں. یہ نور کا عقیدہ جس کو حقیقت محمدی کہا جاتا ہے، یا کہ نور محمدی کا عقیدہ جو بیان کیا جاتا ہے حقیقت اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ اللہ اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا نور ہے نہیں، عبدہ، اس کے بندے. تعلیم ہم کو ہی دی گئی، گواہی ہم سے ہی دی گئی کہ محمد رسول اللہ اللہ نہیں، نہ اللہ کا جز ہے، نہ اللہ کا نور ہے، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے ہونے کے اعتبار سے ہم بھی بندے ہیں، لیکن ہمارے اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ کامل بندے ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اختیار کرتا ہے. مخلوق میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ، سب سے زیادہ اونچا مرتبہ اور سب سے ٹاپ لیول میں محمد رسول اللہ، اس لیول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ دوسرے رسول بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ اللہ میں داخل نہیں. اسی وجہ سے محمد رسول نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما نعبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. فرمایا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے، کرسچینس نے بڑھا دیا چڑھا دیا، ابھی جو کرسمس چلا گیا اچھی چیز، کل میں کرسمس منایا کس بات کی یہ عید ہے، اس بات کا تہوار ہے کہ یہ اللہ کے جیسس سن آف گاڈ. جیسس کیا ہے؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے بیٹے کیا ہوئے؟ اس دن پیدا ہوئے. یہ عقیدہ کہ جیسس عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے تھے، ان کو بندگی سے ہٹا کر الوہیت میں داخل کر دیا، کیونکہ اللہ کا بیٹا اللہ میں داخل ہوں گے پاس. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اس طرح نہ بنا دو، اس طرح نہ چڑھا دو میرا مرتبہ جس طرح عیسیٰ بن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا، ان کو اللہ میں داخل کر دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنی بڑی جو ہے اتنی بڑی ان کی جو ہے جرأت ہے کہ اللہ نے فرمایا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. کہ ان لوگوں نے رحمان کو بیٹا قرار دیا، رحمان کا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ بات آسمانوں کو پہنچ جاتی، اگر یہ بات آسمانوں کو معلوم ہو جاتی تو آسمان پھٹ پڑتے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض، اگر زمین کو علم دے دیا جاتا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں، اگر یہ علم زمین کو دے دیا جاتا تو زمین پھٹ جاتی کہ اللہ کے لیے بیٹا. وتنشق الارض تخر الجبال هدا. اور اگر یہ علم پہاڑوں کو دے دیا جاتا، پہاڑوں کے معلوم کرا دیا جاتا کہ یہ لوگ اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں، تو پہاڑ گر پڑتے. اتنا بڑا کام جو اللہ کے مخلوق برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم روزانہ سنتے ہیں پھر بھی ہم برداشت کرتے ہیں. ہم کبھی اف نہیں بولتے، ہم کبھی جو مجھے صحیح تعلیم کیا نہیں بتاتے. جس بڑے عظیم گناہ میں وہ لوگ مبتلا ہیں اور جس پر خوشیاں منائے، ہم بھی کہتے ہیں ہیپی کرسمس،
میری کرسمس کنگریچولیشنس. او آپ بھی بڑے خوش ہو کر مبارکبادی دے رہے ہیں کہ بالکل تم نے صحیح کیا, ہم بھی تمہارے ساتھ, تمہاری خوشی میں ہم بھی شریک ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے. یہ کیسا اسلام ہے ہمارا, یہ کیسی غیرت ہے, یہ کیسے اللہ کو ماننے والے بندے ہیں جس بات سے زمین و آسمان پھٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں, اس بات سے ہمارا دل نہیں پھٹتا, ہمارے ایمان پر ذری جنبش نہیں ہوتی, ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حقیقت ان کے سامنے رکھیں, ہم ان کو بتائیں. اگر ہم خود نہیں بتا سکتے تو کم از کم اس معاملے میں جن لوگوں نے کام کیا, جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, جن کے لیکچرز موجود ہیں, جن کو جو انہی کی کتابوں سے حقیقت کو سامنے رکھا ہے, لاجیکل انداز میں جو جن لوگوں نے سمجھایا ہے, ویسے لوگوں تک گائیڈ کر دیں, ویسے لوگوں تک دیا پہنچا دیں, ان کے لیکچرز ان کو پہنچا دیں, یا وہ سائٹ ان کو بتا دیں کہ بھائی ذرا آپ اس کا مطالعہ کر لیں, یا اس کو ذرا پڑھ لیں, یا اس کو سن لیں, یا پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے ذرا وہ ہمیں بتا دیں, سننے کے تاکہ دعوت آپ کی طرف سے تک پہنچ جائے, اور آپ کے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر حق پر آ جائے, ایک آدمی, ایک عالم نہیں, ایک قوم نہیں, ایک پوری بستی نہیں, ایک پورا گھرانہ نہیں, ایک بندہ اگر حق پر آ گیا, صحیح اسلام سے قبول کر لیا, سچ کو مان لیا, توحید کو اختیار کر لیا, تو پھر انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے کافی, آپ کی نجات کے لیے کافی. کیونکہ محمد رسول نے کیا ارشاد فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے, صحیح بات کو قبول کر لے, حق کو اپنا لے, یہ وہ چیز ہے جو تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. اور ایک سرخ اونٹ اس وقت عرب کے, ایک سرخ اونٹ جو اس کا مالک ہو جائے وہ اس وقت کا ملنر ہے. کئی سرخ اونٹ بلنر, آپ وقت کے بلنر ہیں, اتنی دولت آپ کے پاس ہے, لیکن چونکہ جتنی بھی دولت آپ کو مل جائے اس وقت جانا ہے, یہ دولت آپ کو آگے کام آنے والی ہے. لیکن جو چیز کام آنے والی ہے, آپ کے ذریعے سے ایک بندہ حق پر آ گیا, آپ کی دعوت پر اس نے سچ کو قبول کر لیا, گمراہی سے بچ گیا, جہنم کی راہ سے بچ گیا, جنت کی راہ کی طرف آ گیا. اب جس وقت سے آیا اس وقت سے لے کر مرنے تک اس نے جتنا عمل کیا, جتنی نمازیں پڑھی, جتنے جو ہے اس نے نیکیاں کی, ان تمام نیکیوں کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہیں. اس کی نیکی سے اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. آپ چلیں گے اس دنیا سے, اس کے باوجود آپ کا کھاتا کھلا ہوا, آپ کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوا. آپ کے ذریعے سے جو بندہ ہدایت پر آیا, آپ کی بات کو سن کر جس نے جو ہے حق کو اپنایا, آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں جب تک وہ کرتا رہے گا, ان نیکیوں کا اللہ تعالیٰ برابر آپ کے اکاؤنٹ میں لکھتا رہے گا. اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا چاہیے. اسی وجہ سے دنیا کی جتنی بھی نعمت آپ کو مل جائے, کیونکہ چھوٹنے والی ہے, محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک بندہ نہ لے. میرے دوستوں, ہم جہاں مسلمان ہیں ہم وہاں پر داعی ہیں, ہم وہاں پر اسلام کی دعوت دینے والے, ہم وہیں پر حق کو دوسروں تک پہنچانے والے. حق کو ہم نے سن لیا, یہاں پر آپ بیٹھے, چند باتیں آپ کو معلوم ہوئی, چند سچائیاں آپ کے سامنے آئیں, چند گمراہیوں سے آپ جو ہے توبہ کر لیے. اب جب یہاں سے اٹھے تو اس عزم سے ہم اٹھیں کہ ان گمراہیوں سے دوسروں کو بچائیں گے, اس حق کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ حق ہم تک نہ رہ جائے بلکہ دوسروں تک جائے, دوسروں تک پہنچے, اس روشنی کی روشنی دوسروں تک پہنچے. یہ عزم میرے دوست ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اب یہ میلاد النبی کے سلسلے میں جو محفلیں لوگوں کے درمیان میں ہمارے معاشرے میں منعقد ہو رہی ہیں, ذرا اس پر بھی غور کر لیں تو دیکھیں یہ نام محمد رسول اللہ کی محبت کا دیا جاتا ہے, لیکن اگر غور کیا جائے تو اس محفل کے اندر یا میلاد النبی کی جلسوں کے اندر جو باتیں, جو عقیدے لوگوں کے ہوتے ہیں, اس پر اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں اس کے بالکل مخالف ہیں. بلکہ یہاں تک انسان بعض چیزوں کے اندر شرک بھی پہنچ جاتا ہے. کیسے؟ میلاد النبی کے اندر جو محفلیں ہوتی ہیں, ان محفلوں کے اندر سب سے پہلے یہ نور محمدی کا عقیدہ,
جو شرک کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے محمد رسول پیدا ہو، لیکن اللہ کا نور نہیں، اللہ کے نور کا حصہ نہیں. یہ عقیدہ شرک کا ہے. یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے محفلوں کے اندر. نمبر 2، ان محفلوں کے اندر جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ درود ابراہیم نہیں، عام درود نہیں، بلکہ ہم سبوں کو معلوم ہے جو سلام پڑھا جاتا ہے کیا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. یہ گانا آگے سامنے پڑھے سلام پڑھا جاتا ہے، جس میں کیا ہے کہ آپ براہ راست ڈائریکٹ سلام پہنچاتے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ کو سلام، اے اللہ کے رسول آپ کو سلام. اور اس کے تحت جو عقیدہ لوگوں کا موجود ہے وہ یہ کہ جب یہ سلام جہاں جس محفل میں پڑھا جاتا ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ سلام پڑھا جائے وہاں خود آپ تشریف لا لیجیے. بتائیے ابھی تک آگے کیا جاتا ہے؟ یعنی آپ ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر کسی مسجد میں کسی محفل میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہے ہیں تو یہ میسیج فوری طور پر اللہ کے ساتھ پہنچ گئی ہے. رسول اللہ نے سن لی، اور صرف سنے ہی نہیں بلکہ وہاں سے اٹھ کر اپنے قبر مبارک سے آپ کے محفل میں بھی آ گئے. یہ حاضر و ناظر ہونے کا اللہ کے رسول علم بھی آ گیا، علم غیب سے بھی آپ اطلاع ہو گئے، اور پھر وہاں سے آپ تشریف بھی نہیں آ گئے، حاضر بھی ہو گئے. تو حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ یہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ اللہ کے ساتھ. حاضر بھی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اللہ کا وجود نہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ کے اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ حاضر ہے. سننے کی صفات، دیکھنے کی صفت، علم کی صفت، اس اعتبار سے اللہ حاضر ہے. لیکن ذات حاضر نہیں ہے. ذات صاف آسمان. اور یہاں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول کی ذات بھی وہاں پر حاضر ہو جاتی ہے. اس وجہ سے محفلوں میں دیکھ کرسی بھی خالی ہوتی ہے. دیکھا کبھی آپ محفل میلاد کے اندر ایک کرسی خالی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خصوصی مہمان آنے والے ہیں، وہ آخر تک بھی نہیں آتے. حقیقت میں ان کے عقیدے کے اعتبار سے آئے بھی اور چلے بھی گئے، آپ نظر بھی نہیں آئے. ہاں، آپ آخر تک پوچھتے رہے کہ میرے کون آنے والے تھے، وہ آئے بھی چلے بھی گئے. وہ کون؟ ان کے عقیدے کے لحاظ سے محمد رسول تشریف لائے. رسول اللہ اپنی زندگی کے اندر آپ کے اختیارات نہیں دیے گئے، آپ کو علم غیب نہیں دیا گیا. آپ کی زندگی کے اندر جتنے حالات، جتنے مسائل ایسے آئے کہ آپ کو غیب کی خبر نہیں بتلائی. قرآن کریم میں کتنے واقعات، آپ کی زندگی کے اندر کتنے حالات، خود آپ کو زہر دیا گیا خیبر کے موقع پر، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کھانے کے اندر، اس گوشت کے اندر زہر ہے. جب تک کہ جبریل تشریف نہیں لائے اور جبریل نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول جو لقمہ آپ نے منہ میں رکھا سو چھوڑ دو، اس میں زہر موجود ہے. اور جب آپ کو معلوم ہوا تھا کہ چھوڑ دیا، لیکن جب تک کہ دوسرے صحابی کھا گئے اور اسی زہر میں ان کے انتقال بھی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس انتقال پر قصاص کرنے کی، لیکن آپ کو جو زہر کیا گیا آپ نے معاف کر دیا. اللہ، یہ آپ کی وسعت تجربی تھی، یہ آپ کی دریا دلی تھی کہ دشمن سامنے جیسے زہر دیا لینا ہمیں معاف کر دیا. لیکن صحابی کے انتقال ہو گیا تو آپ اس کا قصاص کر دیا. اگر اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا کہ اس معاملے سے یہ یہودیہ عورت کی دعوت، یہ میرے پیچھے سازش، اس میں زہر، تو کیا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لاتے؟ کیا آپ زبان رکھتے اس گوشت کو؟ کیا اپنے ساتھی صحابی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ خود آپ کی شہیدی کی بیماری عائشہ پر تہمت لگائی، زنا کا الزام لگایا منافقوں نے، اور ان میں سے کچھ سادہ مسلمان بھی شامل ہو گئے، اور محمد رسول اللہ کے علم حقیقت کا عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ اللہ کے لیے بتلا دو، غلطی ہر انسان سے اس سے ہوتی ہے، اگر تم
طرف سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو بدلا دو، میں اللہ سے معافی مانگوں گا تمہارے لیے۔ میں عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں اپنا معاملہ نہ پوچھوں، میری برات اللہ ظاہر فرمائے، میری حقیقت اللہ بدلائے، میرے معاملہ میں اللہ پوچھوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان، یہ ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا، رسول اللہ کی نیندیں حرام، سب سے چہیتی بیوی پر الزام، اور وقت کے منافقوں کے لیے بہت بڑی دلیل مل گئی۔ دیکھو جس کو رسول کہتے ہو، اس کی حالت کو دیکھو، اس کی گھر والی کا معاملہ تو دیکھو، اس کا کردار تو دیکھو، کیسے معاملات ہیں، کیسے جو ہے کیسی عیاشیاں ہو رہی ہیں، یہ کیسی خبریں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رد کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اگر رسول اللہ کے علم غیب ہوتا تو آپ کیا فرماتے؟ یہ غلط، یہ الزام ان کو کوڑے لگواؤ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ کے گھر والوں سے پوچھتے رہے، ان کے لوگی سے پوچھتے رہے کہ کردار کیسا ہے، کبھی تم نے کوئی غلط چیز ان کے کیریکٹر میں تم نے دیکھا؟ آپ کی لوگی سے پوچھا، آپ کے گھر والوں سے پوچھا، آپ پوچھتے رہے، پتا کرتے رہے تک میں عائشہ کے بارے میں کوئی تو ایسی بات مل جائے جو ان کا برا عمل ثابت کر دے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تو اپنے گھر والوں کے پاس لے جاؤ۔ اللہ انتظار، اللہ نے ایک ماہ سے زائد عرصہ لگا دیا یہ بتانے کے لیے کہ نبی علم غیب کا مالک نہیں ہے۔ اگر مالک ہوتا تو اپنے ذات سے اس چیز کو دور کر دیتا، اس الزام سے اپنی بیوی کو بری کر دیتا۔ سب سے زیادہ تکلیف تھا یہ گھڑیاں اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور جب اللہ نے وحی نازل فرمائی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ سب سے زیادہ خوشی آپ کو اللہ کی طرف سے ملی کہ اپنی آپ کی پیاری بیوی ہماری چہیتی ماں، ان کی برات کو اللہ نے نازل کیا، ان کو بری کر دیا، صرف وحی کے ذریعے سے نہیں، قرآن کریم کے اندر 10 آیتوں کو اللہ نے نازل کیا جو قیامت تک پڑھی جانے والی آیتیں، جو نہ بدلنے والی آیتیں، قیامت تک کے لیے محفوظ آیتیں ہماری عائشہ کی شان میں، ان کی عصمت میں اور جو ان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کرتے ہوئے وہ عرش عظیم کا مالک، اس نے عرش عظیم سے ان آیتوں کو نازل کیا اور ہماری عائشہ کو کی عزتوں کو عرش عظیم کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے شیعہ کون ہے اس موضوع پر ہمارا درس ہوا تھا، اور یہ شیعہ ان 10 آیتوں کو اللہ نے اپنی پیاری اور نیک بندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ مائی عائشہ ان کی شان میں یہ 10 آیتیں جو نازل کی ہیں، ان کافروں کو تسلیم نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کی 10 آیتیں موجود ہیں قرآن کے اندر، قیامت تک موجود رہیں گی، لیکن پھر بھی جو مائی عائشہ کی شان میں زبان درازی جو کرتے ہیں ان پر لعنت، مائی عائشہ پر لعنت بھیجتے ہیں اور مائی عائشہ کو لعنتی کہتے ہیں، زانیہ کہتے ہیں، عدل اعلان، اور مائی عائشہ کی اور آج کل جو نیا ٹرینڈ ان کا شروع ہوا کویت سے اور ایران سے، یہ کہ مائی عائشہ جس دن وہ انتقال کی ہے اس دن کو یہ تہوار مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے ان کا مسلمان کا سبب ہے؟ جس قرآن کے اندر ایک آیت میں 10 آیتیں موجود ہیں مائی عائشہ کے برات میں، جو قرآنی تسلیم نہیں تھی، 10 آیتیں کا تسلیم ہو۔ پچھلا درس ہمارا پورا موجود ان شیعوں کے بارے میں، جس کو سننا ہے وہ سن لیں، اور جن کو نہیں پہنچی ہماری کیسٹ وہ ہمیں میل کریں تاکہ ہم ان کو لنک بھیج دیں، اس لنک کو سن سکتے ہیں۔ الغرض محمد رسول اللہ کا علم ہوتا تو آپ فوراً رد کر دیتے، یہ ایک ماہ کی مصیبت والی گھڑیاں آپ کو جھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو ہر چیز کا علم نہیں دیا گیا، جن باتوں کو بتلایا گیا وہ باتیں معلوم تھیں، جن باتوں کو نہیں بتلایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں دیا گیا اس معاملے کے اندر۔ تو لہٰذا رسول اللہ کو عالم الغیب سمجھنا اور ہر جگہ حاضر ہونے والی شخصیت سمجھنا، یہ وہ چیزیں
اللہ کی خصوصیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خصوصیات دی تھی۔ اور ان محفلوں میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں، یہ اشعار خود بھی شرکی اشعار ہیں۔ قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے، قصیدہ بردہ، اس کے اندر یہ الفاظ، یہ ابیات موجود ہیں، وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اے اللہ کے رسول آپ کا علم تو کیا ہے؟ لوح و قلم کا علم، تقدیر کا پورا علم، لوح محفوظ کا پورا علم آپ کو دے دیا گیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کی صفات میں عطا کی جاتی ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آنے والی جو محفلیں ہیں یا جو ایام ہیں ربیع الاول کے، اس میں میلاد کے نام سے جو چیزیں منائی جاتی ہیں، سب سے پہلے کہ یہ بے سند ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی، نہ آپ کے چہیدے صحابہ جو آپ پر جانثار کرنے والے یہ شخصیات، انہوں نے کبھی بھی اللہ کے رسول کی میلاد منائی، نہ ان کے بعد ان کے شاگرد جو تابعین ہیں ان میں سے کسی نے میلاد منائی۔ اور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے بعد ان کا زمانہ ہے۔ تین زمانے جو آخری تابعی جن کا انتقال ہوا 270 میں، تو 270 ہجری تک یہ میلاد کا کوئی تصور کسی نے نہیں بنایا، کسی کو پتہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں۔ تو اس کے بعد پھر فاطمی دور میں انگلیسیوں سے ان چیز کو ایجاد کیا گیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ بدعت جو ہوتی ہے وہ شیطان کے فورس سے پھیلتی ہے۔ گمراہی، بدعت کیا ہے؟ گمراہی کیا ہے؟ اس کو پھیلانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ شیطانی فورس ہوتا ہے بدعت کو پھیلانے میں، لہٰذا بدعت جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی ہے ہر جگہ پر، اسی طرح بدعت بھی پھیل گئی، اور آج دنیا کے چپے چپے میں خصوصاً ہمارے ہندو پاک کے اندر یہ میلاد النبی کی یہ محفلیں، جلسے جلوس جو موجود ہیں، ادھر حقیقت شریعت کا کوئی حصہ نہیں بلکہ یہ بدعت میں داخل ہیں۔ تو لہٰذا ان سے بچا جائے جہاں تک ہو سکے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان تک اس علم کو پہنچائیں تاکہ وہ آپ کے ذریعے سے وہ بھی بچنے والے بن جائیں۔ تو لہٰذا یہ سب جو شرک اکبر کی قسمیں۔ اب آئیے دوسرا جو قسم ہے شرک کا، دوسری قسم وہ ہے شرک اصغر۔ شرک ہے لیکن ایک چھوٹا شرک، اس کا کرنے والا دین اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن جو بات اس سے پہلے میں نے بتلائی جیسے وہ باتیں ہیں، اس کا کرنے والا شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا، اور اس کا کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو پھر اس کو ابدی طور پر جہنم میں۔ اللہ ہم سب سے بچائے، اللہ ہمارے اہلیات سے بچائے، ہمارے عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ ان سب معاملات سے بچائے، اور جو لوگ ملوث ہیں اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے، ہم نے اس پہلے توبہ کرنی اور جو اللہ کی جنت کی طرف آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو شرک اکبر، شرک اصغر میں جو کئی باتیں داخل ہیں، ان میں ہے سب سے پہلے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ جو لوگ کھاتے ہیں غیر اللہ کی قسم، کوئی کہتا ہے بیوی کی قسم، کوئی بچوں کی قسم، کوئی جو ہے اپنے پیر کی قسم، کوئی جو اپنے باپ کی قسم، کوئی کعبے کی قسم کھاتا ہے، کوئی مدینے کی قسم کھاتا ہے، کوئی گنبد خضرا کی قسم کھاتا ہے۔ تو ابھی جتنی بھی قسمیں مخلوقات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے، مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کیونکہ قسم اللہ کی کھائی جائے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر کئی چیزیں قسم کھائی، کئی مخلوقات قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، یہ سب جو ہے وہ ہے کہ اللہ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، مختلف چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھائے، اس کی اپنی شان آپ پوچھ نہیں سکتے، لیکن جس بات کو آپ کو لازم کیا ہے وہ یہ کہ آپ مخلوقات میں سے کسی کی قسم نہ کھائیں، قسم کھائیں کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی، کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ تو یہ جو ہے جو انسان اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ کی صفات کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانے لگتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ لیکن یہ شرک کون سا ہے؟ بڑا نہیں۔ کوئی کسی نے کہا جائے میرے باپ کی قسم، تو کیا مشرک ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا، دین سے نکل گیا؟ یہ چھوٹی قسم ہے، یہ جو ہے وہ ہے یہ چھوٹا شرک ہے جو شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ اب یہ بھی شرک اصغر شرک اکبر بن سکتا ہے کب؟ جس کی قسم آپ کھاتے ہیں اس کو آپ
ایسی تعظیم دے دیں کہ وہ اللہ کی صفات اس کے اندر موجود ہیں. جیسے جو کوئی ولی اپنے ولی کی قسم کھاتا ہے اور ولی کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں, وہ بزرگ اندر سے سب کنٹرول کیے ہوئے ہیں, سب ان کے حکم سے چل رہا ہے, ان کے حکم سے سب جو ہے برکتیں آ رہی ہیں. اگر وہ خوش ہوں تو سب برکتیں موجود گھر میں, اگر وہ ناراض ہو جائیں تو بیماریاں پھیل جائیں گھر کے اندر. اب ایسی شخصیت کی قسم کھا رہا. تقدس, عظمت, اللہ کی عظمتیں ان کے اندر موجود ہیں. اگر ایسی قسم, اگر ایسے انداز سے وہ کسی مخلوق کی قسم کھائے تو شکر, اس لیے کہ اس نے اس بندے کو اللہ کی صفات دی. لیکن عمومی جو قسمیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا, یہ اللہ کے ساتھ شرک اصغر ہے. تو اس سے بھی انسان کو, اور شرک اصغر کیا ہے, نام کے لیے چھوٹا شرک ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ, اسے توبہ کرنا لازمی. اسی طرح معاملات کے اندر کہے کہ بھائی اگر آپ جو ہے جاب ہنٹنگ کر رہے ہیں, کسی آدمی پر معلوم ہوا کہ یہ جو ہے فلاں جگہ یہ ڈائریکٹر ہے یا فلاں کمپنی کے جو ہے مدیر ہے, تو آپ ان کے پاس گئے, اپنے پروفائل کو پھر آپ نے پیش کیا اور کہا کہ دیکھیں اگر آپ چاہیں, اللہ چاہیں تو معاملہ ہو جائے. کیا کہیں, آپ چاہیں اور اللہ چاہیں. اللہ کو آپ نے رکھا ہے, لیکن اللہ کی چاہت کو آپ نے بندے کی چاہت سے ملا دیا. اللہ کی چاہیں اور آپ کی چاہیں, بندے کو آپ نے اللہ کے ساتھ ملا دیا چاہت میں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے, یہ شرک کے اثرات ہے. کہنا کیا چاہیے, ما شاء اللہ ثم شاء, جو اللہ چاہیں اور پھر آپ چاہیں. پھر یہ پھر والا جو لفظ ہے یہ بندے کو نیچے کر دیتا ہے, اللہ کو کہتا ہے. دیکھیں رسول اللہ نے کہاں تک تعلیم دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ تشریف فرما ہے, صحابی آتے کسی معاملے میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ تشریف, اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو معاملہ بن جائے, یہ کام ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے بیٹھے تھے آپ سیدھے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو نے کیا کہہ دیا, یہ بات نے کیسے کہہ دی. قل ما شاء اللہ وحدہ, یہ کہے کہ جو اللہ چاہے, جو اکیلا اللہ چاہے گا وہی میرے جانے سے پوچھا. تو لہذا اللہ کی چاہت کو سے اوپر رکھا جائے. اور اسی طرح شرک اکبر کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں, جتنی پگڈنڈیاں ہیں, جتنے دروازے ہیں, یہ بھی اسلام میں حرام ہے اور یہ شرک اصغر میں داخل ہو جاتی ہے. جیسے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آخری وصیت اس امت کے لیے آپ نے جو کی, ان وصیتوں میں سے سب سے اہم ترین وصیت یہ تھی کہ لعن اللہ